وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. یہ کچھ لوگ باہر دھوپ میں ہیں، اگر کمرے میں گنجائش ہے نا، گنجائش تو ہے نا، کبھی اگر کمرے میں آ جائیں، یہاں دیوار کے ساتھ ساتھ جو احباب دھوپ میں ہیں وہ دھوپ بھی ہے اور وہاں پنکھا بھی نہیں ہے، یہاں سایہ بھی ہے اور پنکھا بھی ہے. یہ بھی تھوڑا تھوڑا اگر آگے ہو سکتے ہو، اتنا نہ کیجیے گا کہ آپ کو گرمی لگنے لگے. اگر تھوڑے تھوڑے آگے ہو سکتے ہو تو جگہ گنجائش بن جائے گی. باہر احباب جو ہمارے دوست دور سے آتے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہیں اور پنکھا بھی نہیں ہے وہاں پر، یہاں کمرے میں گنجائش ہے ماشاء اللہ جی. آ جائیے آ جائیے. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جمع ہو گئے. دنیا جنگل سے شہر کی طرف آتی ہے، دیوانے شہر سے جنگل آ جاتے ہیں. ہاں جی، اللہ کی محبت کے دیوانے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنا دیوانہ بنایا. لکھا ہے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. فرزانہ سمجھتے ہو؟ فرزانہ دواخانہ نہیں، فرزان فرزین عقل مند. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، وہ جو عقل والے تھے، بڑی اپنی سمجھ بوجھ والے تھے، لوٹ آئے. تاب منزل تک لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. یہ تو جو اللہ کا دیوانہ بن جائے، اللہ اس کو منزل تک کھینچ لیتے ہیں. انسان کے بس کی بات نہیں ہے. رات کو عشاء کے بعد تھوڑی سی باتیں عرض کی اس سلسلے میں کہ دیکھو دنیا میں تقریباً 1.25 ارب یعنی 75 کروڑ اس وقت وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. بڑے عقل مند، عقل بہت اونچی ہے ان کی، لیکن اللہ سمجھ میں نہیں آتا. اور میں نے مثال دی کہ کوئی صبح صبح وہ ساحل سمندر پر چلا جائے اور دیکھے کہ کچھ دیواریں سے بنی ہوئی ہیں ریت کی، کدھر جو ہے اور ایسے گھر بنے ہوئے ہیں، کہیں ریت کا اس طرح سے بنا کر گنبد بنایا ہوا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، رات بچے کھیل کر گئے یہاں پر. یہ نہیں کہتا اوہو دیکھو یہ لہروں نے، پانی کی لہروں نے اور ہوا کی جو لہریں تھیں، انہوں نے مل کر کے کیسے دیوار بنا دی. کوئی نہیں کہتا. کیسے گنبد بنایا؟ کوئی نہیں کہتا. جو اچھا رات کو بچے آئے ہوں گے کہیں کے، انہوں نے یہاں پر یہ گھروندے، مٹی کے گھروندے بنائے. گھروندے کہتے ہوں.
جب چھوٹی عقل والا یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ گھروندے خود بخود بنے ہیں، تو یہ اتنی بڑی بڑی عقل والے یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے؟ جیسے گھروندے بنانے والے کوئی بچے ہوں گے، ہم نے نہیں دیکھے، لیکن گھروندہ بتا رہا ہے کہ یہاں بچے کل کھیل رہے تھے، یہ دنیا بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ وہ کتنا مشہور قصہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، کہ وہ کہتا ہے آدمی کہ ہم تو نہیں مانتے اللہ کو، یہ کائنات تو خود بخود بنی ہے۔ اور پھر لوگوں نے حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا بھائی آپ ذرا سے اس کے ساتھ بات کیجئے، اس لیے کہ یہ تو بالکل یعنی اپنی اپنی باتوں کو پھیلا رہا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، اس سے کہو مناظرہ ہے، ہم اس کے ساتھ ثابت کریں گے کہ اللہ ہے۔ تو جی وہ بڑی مجلس لگ گئی جس دن طے ہوا تھا۔ اب انتظار کر رہے ہیں، انتظار ہو رہا ہے کہ امام صاحب تشریف لائیں گے، اتنے بڑے آدمی امام ابو حنیفہ تشریف لائیں گے ابھی، اور ابھی جو ہے اس آدمی کے ساتھ بحث کریں گے اور اس کو چت کر دیں گے، اس کو سمجھا دیں گے، اس کو لاجواب کر دیں گے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کا کیا کہنا تھا۔ تو دیر ہو گئی تو اس دہریے نے کہنا شروع کر دیا، دیکھا بھاگ گیا، وہ بحث نہیں کر سکتے تھے اس لیے چلے گئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس لیے وہ نہیں آئے۔ اور کافی دیر کے بعد امام صاحب پہنچ گئے، امام صاحب آئے اور بیٹھا، بھائی معاف کرنا، اب یہ دیکھو مناظرہ ہے نا، اس میں ایسی ہی دلیلیں چلتی ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں اس کو کہ بھائی معاف کرنا، معاف کرنا۔ میں اصل میں دریا کے پار تھا، بڑا انتظار کرتا رہا کہ کوئی کشتی والا مل جائے تو میں ادھر آ جاؤں، آپ کے ساتھ مناظرہ طے تھا، بہت انتظار کیا، کوئی نہیں ملا، مگر پھر میرے اللہ نے میری مدد کر دی۔ ایک کشتی، ایک درخت وہاں تھا، وہ ٹوٹ کے گرا اور پانی اس کے خود بخود ٹکڑے ہوئے، اور پھر وہ ٹکڑے جڑ کر کشتی بنی، اور وہ کشتی بن کر دریا میں آئی، پھر میں اس کے ذریعے یہاں تک پہنچا۔ تو وہ دہریہ کہنے کا دیکھو یہ تو دماغ خراب ہو گیا ان کا، کہ ایسا ہو سکتا ہے درخت ٹوٹ کے گر جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی لکڑیاں گر جائیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ لکڑیاں خود بخود جڑ جائیں اور پھر وہ کشتی بن جائے اور یہ یہاں تک آ جائے۔ تو امام صاحب نے کہا جب چھوٹی سی کشتی ایسے نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا دنیا، اتنی بڑی دنیا کیسے خود بخود بن گئی؟ تو لوگوں نے کہا بھائی اب ہماری تو سمجھ میں دلیل آ گئی، تمہاری سمجھ میں آئی ہے نہ۔ میں نے اس کو تلاش کیا، 75 کروڑ افراد اس وقت، یہ تقریباً کہتے ہیں اس وقت اس دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور ان کی اکثریت تقریباً 75 کروڑ، تقریباً، ورنہ ایک کا دکا تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ روس میں اور چین میں، اور اتنے عقل مند ہیں کہ جو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے امریکہ اس کو پریشان کر کے رکھا ہوا، پہلے روس نے پریشان کیا ہوا تھا، اس کے بعد چین نے پریشان کر رکھا۔ اتنے عقل مند ہیں، اتنی بڑی دنیا کی طاقت کہلاتی ہے، ساری دنیا کو نچا رہی ہے، اس کو آپ نے نچا رکھا ہے، اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہے کہ نہیں اللہ کی توفیق، ہے نہیں اللہ کی مہربانی؟ ہم تو اتنے عقل مند نہیں ہیں۔ وہ جو بہت عقل مند ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اللہ کو نہیں پہچان رہے۔ ایک بہت بڑی دوربین ہے، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہوگا، اس کو جائنٹ آئی کہتے ہیں، بہت بڑی دوربین ہے۔ اس دوربین کی لمبائی 7 منزل، اگر ایک منزل 9 فٹ رکھو جو کم سے کم ہے، اور نہ 10 11 12 بھی ہوتی ہے، تو تقریباً 60 70 فٹ کی اتنی بڑی دوربین ہے۔ اور وہ دوربین کھلی بھی نہیں ہے کہ جیسے یہاں لگی ہو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے، بہت بڑا کمرہ بنایا گیا ہے جس میں وہ فٹ کی گئی ہے۔ کمرہ کیوں بنایا ہے؟ کمرہ اس لیے بنایا ہے
کہ اس دوربین کا جو آگے کا شیشہ ہے نا، اس کو 21 آدمیوں نے 11 سال تک صرف پالش کیا ہے کہ وہ ایسا ہو جائے. کتنے سال؟ اور اس کو کمرے میں کیوں رکھا ہے، بڑے کمرے میں، کہ اس کو ایسا ایئر کنڈیشن کیا گیا ہے کہ جب اس کا آپ کو پتا نا فوکس کرتے ہیں، اس کو تھوڑا ہلا جلا کر دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ اب صحیح نظر آ رہا ہے کہ نہیں. تو اگر اے سی ایئر کنڈیشن نہ لگا ہو اور کوئی آدمی وہاں جا کر کھڑا ہو جائے تو اس آدمی کے جسم سے نکلنے والی گرمی سے فوکس اس کا خراب ہو جاتا. کتنی نازک ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اب اس دوربین سے 10,000 میل نہ کلومیٹر، 10,000 کلومیٹر پر اگر کوئی آدمی موم بتی جلا دے تو اس سے نظر آ جاتا. اچھا یہ قصہ کب کا بتا رہا ہوں؟ جب ہم طالب علم تھے 1979، کیا کہیں گے اس کو، 1980 سمجھو. ابھی دنیا اور ٹیکنالوجی میں تو ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا اس دوربین سے دن رات لوگ کائنات کو دیکھ رہے ہیں. یہ ستارہ اوہ یہ تو پہلے نہیں تھا، یہاں پر ایک اور ستارہ، اچھا اس کا مطلب ہے کہ ابھی پیچھے سے چلتا ہوا اس کی روشنی اب پہنچی ہے، اوہ یہاں پر یہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور کائنات بنانے والا نظر نہیں آ رہا. ہائے ہائے. اور کیا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا نقل کیا؟ یہ ستارے، کیونکہ وہ لوگ ستاروں کے پجاری، تو کہا ہاں یہ ستارے تو ہیں، تو اسی کی تو پوجا کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل گیا، ستارے دھیمے پڑ گئے. اوہو ستارہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے؟ ستارہ تو رب نہیں ہو سکتا، یہ تو اب نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. یہ چاند ہے نا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ قوم کو سمجھانے کے لیے ایسی بات کی، لیکن طلب تھی اندر، وہ طلب کہ رب ہے کون. اماں جی جو کھانا کھلا رہی ہیں، اماں میرا رب کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، رب کون ہے، کون پالتا ہے. کہا یہ کو پوچھنے کی بات ہے، میں ہوں نا تیرا رب، تجھے کھلاتی ہوں پلاتی ہوں، تیری ساری ضرورت کو پوری کرتی ہوں، تیری پالنے والی، تجھ کو پالنے والا تو میں ہوں. اچھا آپ میرا رب ہے، تو پھر آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تیرا باپ ہے، وہ کمائی کرتا ہے، پیسے لاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر میری ضرورت پوری ہوتی ہے، تیری ضرورت پوری ہوتی ہے، ہماری کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی، تو میری ضرورت کو پورا کرنے والا میرا رب وہ تو تیرا باپ ہے. اچھا اماں تو اگر میرا باپ آپ کا رب ہے تو میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو تیرے باپ کا رب نمرود ہے. نمرود وہ نمرود جو ہے جس کو تیرا باپ جا کر سجدہ کرتا ہے، ساری مخلوق اس کو سجدہ کرتی ہے، اس لیے کرتی ہے کہ وہ رب ہے، وہ پالتا ہے. اچھا تو اماں پھر نمرود کا رب کون ہے؟ تو لکھا ہے فوراً ماں نے ابراہیم کے منہ پر ہاتھ دیا، نہیں بیٹا ایسی بات نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کرتے. جب اللہ کسی کو طلب دے دے تو پھر اس کو ستارے نہیں، یہ تو ڈوب گئے، نہیں چاند ہاں یہ بڑا ہے، یہ رب ہوگا. وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، رات گزری، چاند بھی غائب ہو گیا، سورج ہاں سورج یہ رب ہوگا، یہ بڑا ہے، یہ بڑا یہ ہوگا رب. اس کے بعد کیا ہوا، مغرب کے بعد جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا اچھا یہ بھی غروب ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غروب ہونے والے تو میرے رب نہیں ہو سکتے، تو میں ان سب چیزوں کے بنانے والے کو اپنا رب تسلیم کر لیتا ہوں بغیر دوربین کے. یہ خالص اللہ کی مہربانی ہے. ہمارا یہاں آ کر بیٹھنا، ہمارا اللہ کو مان لینا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑے رب کی بڑی مہربانی ہے.
ورنہ اگر عقل سے کرنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سب سے پہلے یہ لوگ ایمان لائے ہوئے ہوتے جنہوں نے اپنے عقل کی بنیاد پہ کیا سے کیا کر لیا. پونا ارب 75 کروڑ اور اللہ کے ماننے والے بھی ہیں. 2.5 ارب عیسائی ہیں. 2.5 ارب. یہ عرب چھوٹے سے تعداد نہیں ہے. اللہ نے فضل فرمایا نا کہ ہمیں ان 2.5 ارب میں شامل نہیں کیا. بتاؤ آپ نے درخواست دی تھی؟ میں نے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی, مجھے پتہ بھی نہیں تھا. ایسی مہربانی کی اللہ نے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا اور کان میں سب سے پہلے میری اذان دے دی گئی. اللہ اکبر. ہے کہ نہیں اللہ کی مہربانی؟ جس اللہ کو یاد نہیں کرتے. 2.5 ارب پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اللہ. ایک اللہ کا بیٹا, 2 ایک روح القدس جبرائیل, 3. یہ تینوں ملا کر اللہ ہے. دوسرے کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں کنواری مریم, یہ تینوں مل کر کے اللہ ہے. کہ 3 مل کر اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو پھر تینوں سے مانگنا پڑے گا کہ نہیں, یہ تینوں اپنے اندر اللہ ہیں اور پھر یہ سب مل کر بھی اللہ ہے. تو کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ بیچارے آج تک اپنی اس 3 میں ایک میں 3 کو ثابت نہیں کر سکتے, سمجھا نہیں سکے, اب تک سمجھا نہیں سکے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اللہ ہے نا, یہی ہے نا ہمارا عقیدہ. اب یہ عقیدہ ہم نے کوئی پڑھا تھا, کوئی تو ہمیں اللہ نے فضل سے ماں کی گود میں دے دیا, ہم نے سمجھ لیا اور مان لیا, اور ایک اللہ ایک اللہ. تو کیسے مانتے ہو اللہ؟ اس جیسے مانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کا اور کوئی بنانے والا نہیں ہے. اس کائنات کی چیزوں کو دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اللہ ہے. ایک بڑے عالم گزرے ہیں, انتقال ہو گیا, بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ, بہت بڑا کام کیا اس شخص نے, دنیا داروں میں کام کیا زبردست. ان سے کسی طالب علم نے سوال کر لیا, حضرت یہ فرمائیے کہ اللہ ہے کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو, 1 بیج لو, 2 بیج لو, بالکل ایک ناپ کا اور ایک ہی سائز, ایک ہی رنگ, سب کچھ ایک ہی پودے ہوں, ان کا 2 بیج لے لو, ایک کو ایک گملے میں لگاؤ, دوسرے کو دوسرے گملے میں لگاؤ, دیکھنا مٹی اور کھاد بالکل ناپ تول کر رکھنا, اور روزانہ ناپ تول کر کے اس کو پانی دینا, اور دیکھنا کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا ہوگا ایک کم ہوگا. یہ وہ ذات ہے اللہ کی جو کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا کر دی. ہم تو اللہ کا کتنا شکر ادا کریں. نظر نہ آنے والا رب, اس نے ہمارے دل میں ڈال دیا کہ مجھے مان لو. ویسے تو جس وقت میں اللہ پاک توفیق دے, تو میں رات کو سنا رہا تھا کہ انڈیا کے عالم وہ یہاں کراچی آئے تھے, تو میں ملنے کے لیے گیا, ان کا بیان ہو رہا تھا کسی گھر میں, تو بہت شدت کے ساتھ اللہ کو بیان کر رہے تھے. ایسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے, تو یہ پیچھے پردہ جیسے لگا نا, یہ پردہ لگا ہوا تھا, اور مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت تھا, پنکھا چل رہا تھا. تو ایک دم سے کہنے لگے کہ ارے اللہ پر دلیل مانگتے ہو؟ یہ بحث عبث ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. عبث سمجھتے ہو؟ عبث کا مطلب بیکار. یہ بحث عبث ہے, بیکار ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. ارے ہلتے ہیں جو پردے تو ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا, لیکن جب پردہ ہل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہوا چل رہی ہے. ہاں, حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اللہ کی مہربانی, اللہ نے اپنا دیوانہ بنایا, اپنا کوئی کمال نہیں تھا. ورنہ 2.5 ارب وہ لوگ
جو دنیا میں اس وقت فاتح سمجھے جاتے ہیں، جو ہمارا تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جو ہمارے تمہارے پاک نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ہماری تمہاری پاک کلام کو جلا دیتے ہیں یہ کہہ کر کے یہ کہ بیکار کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنے اپنے آپ کو سمجھنے والے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ الہکم الہ واحد، تو اللہ تمہارا ایک ہے، ایک۔ حالانکہ مزے بڑے ہیں، ہر آدمی مزے کی طرف جاتا ہے نا بھائی، جو مزہ آئے اس کی طرف چلو۔ جی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، نماز جا رہی ہے، مزہ آ رہا ہے جی، یہ فلانا کام ہو رہا ہے بس اس میں لگے ہوئے ہیں، مزہ آ رہا ہے، دین چھوڑ دیا۔ مزے کتنے بھائی، مزے اتنے کہ شراب پیو کوئی بات نہیں، سور کھاؤ کوئی بات نہیں، اگر کوئی اور بہت برا جرم ہو گیا، زنا ہو گیا، کوئی بات نہیں، کیوں کوئی بات نہیں بھائی؟ اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سولی پر چڑھے، ہمارے ہاں اسلام میں تو کیا ہے، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا دیا، سولی پہ وہ نہیں چڑھے، جو اندر گیا تھا ان کو باہر لانے کے لیے، کمرے میں قید سے باہر لانے کے لیے اللہ نے عیسیٰ کو اوپر اٹھا دیا، اس آدمی کو ان کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی، اس کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا۔ اما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، تو شبہ ہو گیا تم کو کیسا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو تو صلیب ہو گئی، پھر ہم نے اس کو دفنا دیا، 3 دن کے بعد اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ کر کے ہمارے درمیان 40 دن رکھا، اور 40 دن کے بعد اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو بھائی صلیب کیوں دیا؟ تو اصل میں آدم سے گناہ ہوا تھا، اس گناہ کے اثرات اس کی اولاد میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اندر اللہ خود حلول کر گیا، اور پھر خود کو سولی پہ چڑھا لیا، اور سب کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ کیسے مزے ہیں بھائی؟ اب کیا کرو، زنا ہو گیا کوئی بات نہیں، پادری کے پاس چلے جاؤ، پادری تم کو کے پاس جا کر اقرار کرو کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے اور ہم بہت شرمندہ ہیں۔ پادری کہتے ہیں اچھا تم سے گناہ ہو گیا، چلو تمہارے گناہ کا کفارہ تو عیسیٰ علیہ السلام دے چکے، جاؤ اب تم پاک صاف ہو۔ اور کچھ عرصے سے، یعنی یہ پرانی صدیاں نہیں، 2-4 صدیوں سے اب یہ بھی ہو گیا کہ اچھا اس کفارے کا اتنا پیسہ بھی یہاں جمع کرا دو چرچ میں۔ ہے نا مزے کی مزیدار، سب کچھ کرو۔ وہ ایک تھا سمجھدار، اس نے کہا کہ پادری صاحب بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ میں نے ایک پادری کو قتل کر دیا، کہا اچھا چلو تمہارے گناہ کا کفارہ تو عیسیٰ دے چکے، اتنے پیسے جمع کرا دینا۔ اس نے پیسے جمع کرا دیے اور اسی پادری کو قتل کر دیا، کفارہ ادا کر چکا ہوں۔ یہ میں فرضی قصہ نہیں سنا بھی، تو بڑا مزیدار، اچھا آسانیوں کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس طرف طبیعت نہیں جاتی ہے نا۔ یہ صحیح تھانی نے فرمایا کہ ایک نوجوان آیا ہے، کہنے لگا کہ حضرت کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں، بہت سمجھایا، پھر آیا کہنے طبیعت بار بار یہ کرے اسلام چھوڑ دوں میں۔ حضرت نے ایک زور سے تھپڑ لگایا، چھوڑ دے اسلام کو، تیری ضرورت نہیں۔ کہنے ہیں حضرت اسلام دل میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں یہ کہتا ہوں دیکھو وہ عقل مند اور اس بیکار قسم کے مسئلوں کو اصل سمجھ رہے ہیں کہ اللہ یوں ہے، یہ دنیا یوں ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا، ہمیں اسلام پہ رکھا، پھر اسلام پہ رکھ کر کے ہم پھسل سکتے تھے لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اور یہ 2.5 ارب ہے نا، 1.25 ارب اس وقت ہندو ہیں، ہندو۔ آپ کو معلوم ہے ہندو کتنے دیوتا مانتا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے تحقیق کر کے 22 کروڑ، اور بعض نے لکھا ہے 33 کروڑ دیوی دیوتا مانتا ہے۔ 1 2 3 اب تم 3 پہ پھنسے ہوئے تھے۔ ہر آدمی کا 3 دیوتا ہے، ایک وہ جو بڑا دیوتا ہے، ایک وہ جو اس کے خاندان کا دیوتا ہے،
اور ایک وہ جو اس کا اپنا ذاتی بھی ہوتا ہے. اگر اگر اس مذہب کی تفصیل پڑھیں جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا نا کہ وہ شیخ التفسیر تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، چونکہ وہ پہلے خود سکھ تھے تو وہاں سے جب ادھر آئے تو ہندو مذہب پر کتاب لکھی. جو کتاب لکھی ہے سبحان اللہ، آدمی کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے. یہ مذہب ہے؟ یوں لڑائی ہوئی تو یوں ہوا تو وہ یوں کٹا تو اس کا آدھا سر اس کے، یعنی ہاتھی کا آدھا سر اس کے اوپر لگ گیا اور نیچے کا حصہ یوں رہا. اور میں کہوں آپ پڑھے تو ایک تو یہ کہ سب کو پڑھنا نہیں چاہیے اس لیے کہ اس میں کچھ فحش باتیں بھی ہیں. ہاں بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا نظام دیکھو، اللہ کی میرے آپ کے ساتھ مہربانی دیکھو کہ اس مذہب پہ بھی کتنے 1.25 ارب انسان ابھی تک لگے ہوئے. جو یورپ سے امریکہ سے ہمارا بھائی آتا ہے پاکستانی، وہ کہتے ہیں کیا کریں ہندوستانی وہاں بہت ہیں، ہندو بہت ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب یہ ہے بڑے عقل مند ہیں، آگے بڑھے ہوئے وہاں. او بھائی تم کو کس نے کہا ان سے دنیا میں مقابلہ کرو؟ تم تو ان سے دین میں مقابلہ کرو، دیکھو اللہ تمہاری دنیا سنوار دے گا. اور جب تک تم دین چھوڑ کر دنیا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے، ہارتے رہو گے، اس لیے کہ دنیا تمہارے کھیل کا میدان ہے ہی نہیں. اس لیے پیارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی. اربوں لوگ ایسے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملی، ہم سے زیادہ مال والے، ہم سے زیادہ عقل والے، ٹیکنالوجی میں بہت آگے. ابھی گزشتہ دنوں بڑے کسی نے بیان دیا، اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. جمعہ میں جہاں پڑھانے جاتا ہوں، جمعہ پڑھانے جاتے تو وہاں تھوڑی دیر کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہاں اخبار پڑھا تو اس میں میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ان مولویوں کو ہمیں اب تک پیچھے رکھا، اور دیکھو ہندوستان جو ہے وہ چاند پر پہنچ گیا. سبحان اللہ. اس میں کتنی تکلیف ہے، کیا تکلیف ہے؟ اسے پوچھو تم چاند پہ پہنچ گئے، تمہارے ہاں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہیں ہمارے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیت الخلا دستیاب نہیں. یہ واللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، وہ خود کہہ رہے ہیں اس وقت میں کہ ہمارے ہندوستان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیت الخلا نہیں ہے. اور ابھی 2-3 سال سے مہم چل رہی ہے کہ جس کو فارغ ہونا ہے وہ وہاں باہر گاؤں کے باہر بیت الخلا بنا دیے گئے، اب ان میں جاوے. تو چاند پہ پہنچ گئے تو کیا وہاں جا کے ہاگیں گے؟ کیا وہاں جا کر فارغ ہوں گے؟ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حافظ ہو جاوے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو حفظ کر لے وے وہ ایسے آدمی پر کہ جو حافظ تو نہیں ہے لیکن اس کو دنیا ملی ہوئی ہے، اس پر رشک کرے کہ ہائے کاش میں ایسا تھا. اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ تیرے پاس قرآن ہے، اس کے پاس دنیا ہے. قرآن کا اور دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے. اللہ اکبر. بھائی سوچو. تو اس لیے خوب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس اللہ نے بغیر مانگے، ابھی آگے تفصیل نہیں کر رہا ہوں، بدھ جو ہیں وہ 50 کروڑ ہیں، اور یہ بدھ میں کون ہے؟ یہ آپ کا برما والا اور جاپان والا اور تھوڑا سا چین. عقل مند ہے. جاپان والوں کو دیکھو کیا سے کیا بنا لی چیزیں، ہر چیز کہتے جاپانی ہے تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا، ہے بھائی. لیکن یہ بدھ کو مانتے، یہ اس کی مورتی کو پوچھتے ہیں. خیر عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب بغیر مانگے، بغیر درخواست دیے اللہ نے مجھے آپ کو مسلمان بنا دیا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، اس سے محبت کرنی چاہیے نا. فرق ہے نا، ایک ایمان والا ہے، ایک غیر ایمان والا، اس کے پاس ایمان نہیں. یہ دونوں مرتے ہیں. اس ایمان والے نے جتنے گناہ کیے ہیں اس کی پٹائی ہوگی، جہنم میں کچھ وقت رہنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اس کو کہا جائے گا کہ اس کو نکال لو، جنت کی طرف لے جاؤ.
وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ اس کی پٹائی ہوگی، اس کے بعد کہا جائے گا اب اس کو سزا مل گئی، لے جاؤ جہنم میں. پھر اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے جہنم میں جا کر ایسے سارے لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان، رائی ہے نا اتنا سا، تو 2-3 دفعہ اس طرح کے ذرہ برابر ایمان، اس سے کم ایمان، اس سے کم ایمان. پھر فرشتے کہیں گے اللہ جتنے ہمیں پتا چلا کہ اس کے اندر رائی کا ذرہ ہے ایسا ایمان ہے، ہم نے سب کو نکال کر جنت میں بھیج دیا ہے. تو آگے حدیث میں آتا ہے قربان جاؤں اللہ تیری مہربانی کی. پھر حدیث میں آتا ہے اس کے بعد جن لوگوں کے دل میں اتنا سا ایمان تھا کہ فرشتوں کو بھی نظر نہیں آیا، تو اللہ اپنے علم سے کام لے کر ان کرنے والوں کو بھی نکال لے. ایمان کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، معمولی بات نہیں ہے. ہمارا دوست بوسنیا میں لڑائی میں قید ہو گیا تھا وہاں کچھ بانٹنے بوٹنے کے لیے، قید ہو گیا. تو وہاں بوسنیا کے لوگ بھی یہ بھی سب اس میں ایک کیمپ تھا اس میں قید. تو حوصلے والا تھا، ایک دن سب کو جمع کیا اور کہا تم بہت پریشان ہو، پتہ نہیں زندگی کا کیا ہوگا، موت کا کیا ہوگا، اور یہ دیکھو سرب عیسائی تمہارے پر چاروں طرف سے حملہ کریں، چھوڑ دو، بھول جاؤ. تمہارے پاس ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کا تمہیں ابھی احساس نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ایک دن آئے گا نا، یہ سرب بھی جو عیسائی ہیں یہ بھی، اور انگلینڈ والے بھی اور امریکہ والے بھی، یہ تم پر رشک کریں گے کہ کاش یہ تم جیسے ہوتے، ہمارے جیسے ہوتے، ہم تو قید میں ہیں، ہمیں تو کھانا نہیں مل رہا. کہنے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ غیر مسلم کل قیامت کے دن کہیں کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. ایٹم بم والے ہوتے نہیں کہیں گے، ملین بلین روپے والے ہوں گے یہ نہیں کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. بہت بڑی نعمت میرے آپ کے پاس ہے، لیکن جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں دیکھو یہ نعمت میری کمائی کی نہیں ہے، یہ اس اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے. جو اتنی بڑی نعمت اپنے فضل سے ہم کو دے رہا ہے جس کو ہم اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتے تھے، میرے دوستو اس کا حقدار نہیں کہ اس سے محبت کی جائے کہ اس نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے حقدار اس کے نہیں ہے. اللہ سے محبت کرو بھائی. ساری مخلوق سے جو محبت ہے، بیوی سے، بچوں سے، مال سے، گھر سے، جتنی کاروبار سے، گاڑی سواری سے، جن جن چیزوں سے محبت ہے ان سب کی محبت نیچے اور اللہ کی محبت غالب اوپر. نہیں ہے تو اس کی نیت ارادہ کرو، بتکلف اپنے آپ کو اس پر کہو کہ میرے اللہ کی محبت سب پر غالب، میرے اللہ کی رحمت جس نے بغیر مانگے اتنی بڑی دولت دے دی، تو کرو گے نا محبت انشاءاللہ. ہاں بتکلف محبت کو، جو بتکلف یعنی کوشش کر کے بار بار اس کا احساس کرو اے اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت مجھے دے دی. اور اگلی بات جس پر بات ختم کرنی وہ یہ کہ جب اس نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اور مسلمان بنایا ہے تو کیا ایسا ہی مسلمان رہنا چاہیے جیسے ہم ہیں؟ نماز پڑھنے کی توفیق دی تو وہ ٹکریں مار رہے ہیں، مارتے چلے جا رہے ہیں. کوئی گناہ کا ذرا سا موقع آیا یوں پھسل گئے، توبہ کا دور دور تک خیال نہیں آ رہا. تھوڑے زبردست ہوئے، ذرا سا طاقت قوت ملی، چاہے مال کی چاہے عہدے منصب کی، بس لوگوں پر ظلم شروع کر دیا. جب اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا اور مجھے مسلمان بنایا تو مجھے پھر یہ زیب نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے
اس دنیا میں کئی دفعہ یہ دکھایا کہ ایک آدمی مسلمان اور اللہ کا ماننے والا اور نماز کا پڑھنے والا اور زکوٰۃ کا دینے والا اور گناہوں میں مبتلا رہنے والا نماز کو نماز سمجھ کر نہیں پڑا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر دیتا رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا دل اس طرف پھسل گیا اور وہ عیسائی ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں میں ہیں، باقاعدہ تنظیم بنائی ہوئی ہے، ایکس مسلم، سابق مسلمان، انٹر کا امتحان دیا، اس کے بعد ہم مدرسے میں گئے تھے، تو انٹر کا امتحان دیا اور ایک دوست آیا گھر پر، وہ کہنے لگا کہ بھائی ہمارا میڈیکل میں تو داخلہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن مجھے ایک اچھی اپورچونٹی کہتے ہیں، ایک اچھا موقع ملا ہے۔ میں نے کہا کیا موقع ملا ہے؟ کہنے میں صدر گیا تھا آواری ہوٹل کے پاس، تو وہاں ایک چرچ ہے گرجا، ان سے میں نے بات کی کہ اگر میں انگلینڈ جا کر کے پڑھنا چاہوں میڈیکل، تو انہوں نے کہا ہاں تم عیسائی ہو جاؤ تو ہم تم کو انگلینڈ اپنے پیسے بھیجوائیں گے، تمہیں ڈاکٹر بنا دیں گے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھ سے رائے پوچھا۔ میں کہ اللہ کے بندے، یہ رائے پوچھنے کی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی محبت اتنی غالب ہے کہ تو عیسائیوں کے پاس جا کر کے کہہ، تو وہ تو بیچارہ رائے پوچھنے کے لیے آ گیا۔ پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو کہ اچھے مستقبل کی تلاش میں کہاں گئے بھائی، فلانے ملک چلے گئے، پھر کیا ہوا جی؟ پھر یہ ہوا کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں تو واپس آ گیا، بچے وہیں رہ گئے، اور دوسرا اس کا بیٹا کیا ہوا جو تیرے بیٹے کا بیٹا تھا، وہ تو عیسائی ہو گیا۔ جب آدمی جس کو دین مل گیا اور اس نے پھر، ایک تو ہے پہلی بات کہ اللہ سے محبت کی جائے، ہاں دوسری بات کیا، اس نے اس دین کی قدر نہیں کی۔ نماز اللہ نے دی، نماز کو نماز نہیں بنایا، قرآن دیا، قرآن کی روزانہ تلاوت اللہ کا محبوب کا کلام سمجھ کر اس کی تلاوت نہیں کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی جگہ پھسل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی پھسلتا نظر نہیں آتا، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک اس کی موت دینے سے قبل اس سے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگ اس کی مسجد میں جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کفن دفن کر کے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر رہے ہوتے ہیں، پھر قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کو بخشا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے رجسٹر میں وہ غیر مسلم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ اپنے وعظ میں بیان کیا کہ ایک صاحب ایک عالم تھے، انہوں نے تو عالم کا لفظ لکھا، عجیب بات ہے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ہاں، اوہو، انتقال ہو گیا 7-8 سال، فرمایا کئی سال کے بعد وہاں کا رواج یہ ہے کہ وہ قبر کو کھود دیتے ہیں، اور قبر کھود کر اس میں ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، تو وہ ایک ریڑھ کی ہڈی بچتی ہے، تو وہ ساری قبر جو کھول کے پھر سب کی ریڑھ کی ہڈی جمع کر کے ایک قبر میں ڈالتے ہیں۔ اور بعض اللہ والوں کی قبر ہوتی ہے، وہ جب کھولی جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا کہ وہ تو صحیح سالم ہے، اللہ نے ان کے نیک آدمی کی حفاظت کی، ان کے بدن ویسے ہی محفوظ ہے، تو پھر اس کو بند کر دیتے ہیں، اگلی دفعہ پھر کھولتے ہیں، ان کے کوئی وقت مقرر ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 7 دفعہ، کتنی دفعہ اس قبر کو کھولتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بالکل ویسی ہے پھر اس قبر پر نشان لگا دیتے ہیں کہ اب اس کو نہیں کھولنا۔ خیر، تو تائی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہم نے یہ سنا کہ وہ عالم صاحب کی قبر کھودی گئی تو اس کے اندر جو ہے وہ تر و تازہ بالکل میت، اور وہ میت کے جو چہرہ سے وہ کھول دیتے نا تو وہ ہلکا سا ہٹا ہوا، تو اس میں تو کوئی عورت ہے، تو کہنے لگے کہ وہاں ایک آدمی یورپ سے آیا ہوا تھا، مسلمان،
وہ بھی اس جنازے میں اب تو جنازے میں شرکت بہت مشکل ہوتی ہے، پرانے زمانے میں تو ہر کام میں آدمی شریک ہو جاتا تھا. تو تو وہ کہنے لگا ارے یہ عورت تو میری شاگرد ہے، یہ تو فرانس میں میرے ساتھ رہتی تھی، اس کا پورا خاندان عیسائی، یہ چھپ کے مسلمان ہوئی، مجھ سے اس نے دین سیکھا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، مگر انتقال ہو گیا تو جو کسی کو پتہ نہیں تھا، اس کو تو ہم نے وہاں دفنایا تھا، یہاں کیسے؟ یہ تھانوی رحمۃ اللہ لکھا، اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. تو پھر اس عیسائی اس جو فرانس کا آدمی تھا، جب حج کر کے واپس ہوا تو ایک مقام کا آدمی، یعنی وہ مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس عالم کے وارثوں میں سے ایک ساتھ ہوا اور وہ وہاں گیا، کیونکہ وہاں یہ بات چلی کہ اگر یہ وہاں دفن ہوئی تھی تو یہاں کیوں، اور یہ جہاں دفن ہوئے تھے وہ کہاں ہیں، تو چلو ادھر دیکھتے ہیں. تو وہاں گئے، ان کے خاندان والوں کو سمجھایا گیا، قبر کھولی گئی تو معلوم ہوا کہ اس جو ڈبہ تھا جس کے اندر، تو اس کے اندر وہ صاحب پڑے ہوئے. یہ واپس مکہ مکرمہ آیا ہے. حتانی لکھتے ہیں کہ اس نے آ کر کے سب سے پہلے گھر میں یہ پوچھا کہ بھائی ایسی کیا بات تھی کہ یہ مسلمان مرا مکہ میں دفن ہوا، مکہ مکرمہ میں، اور اس کی لاش وہاں مل رہی ہے. تو بیوی نے کہا اور تو کچھ نہیں جانتے، نمازی بھی تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن ایک بات تھی کہ جب یہ صحبت کرتے ناپاک ہو جاتے اور غسل جنابت واجب ہو جاتا تو غسل سے پہلے کہتے کہ ہائے ہائے عیسائی بڑے اچھے ہیں، ان کے ہاں نہانا نہیں پڑتا، ہمیں تو سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے. ایک چیز عیسائیوں کی پسند کرنے پر یہ معاملہ ہو گیا. تو بس آج اتنی بات، اللہ نے بغیر مانگے دیا ہے، محبت کرو اس سے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدردانی کرو. ہر آدمی اپنی نماز درست کرنے کی کوشش کرے، نماز کو ٹکر مت بناؤ. اسی وجہ سے ہم برباد ہیں، اسی وجہ سے. قرآن کی تلاوت کو محبوب کا کلام سمجھ کر کے تلاوت کرو، اسلام کو یہ سمجھ کر کرو، چلو کہ اللہ نے یہ مجھے تحفہ دیا ہے، اس تحفے کی ناقدری نہ ہو جائے، اور ناقدری کرنے والے سے اللہ چھین لیا کرتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. روزانہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ہمارے بعض بڑے سے ہم نے خود سنا اپنے کانوں سے، بہت روزانہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے صلاۃ الشکر پڑھو، اور صلاۃ الشکر پڑھو اور کہو اللہ ہم اس لیے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ تو نے جو نعمت دی ہے ایمان کی، اسلام کی، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جب کسی بات کا شکریہ ادا کیا جائے گا تو اللہ تو اس کو چھینے گا نہیں. اللہ میں ایمان کا شکر ادا کر رہا ہوں، ایمان مجھ سے نہ چھین. کرو گے نا انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد الولاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی طرف جذب فرما لے. فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں جذب کر لیا، اپنی طرف خود کھینچ لیا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام سے دور نہیں کر سکتی. اللہ اپنے فضل سے ہمیں جذب فرما دیجیے. اللہ ہم نے اپنی طرف سے تمام کوششیں کر لی، اے اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں پر تیرے جیسے نہیں کر سکتے جیسا ہونا چاہیے. اے اللہ عبادت بھی کرتے ہیں مگر جیسے ہونی چاہیے نہیں کر پاتے. اللہ کتنی دفعہ نیت کرتے ہیں، کتنی دفعہ برائیوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ، مگر پھر پھسل جاتے ہیں.
اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم بار بار پھسل جاتے ہیں، اللہ آپ اپنی طرف جذب فرما لیجیے، اللہ خود ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجیے۔ اے اللہ اس خاص خزانے کی خبر تو آپ نے خود دی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا لیجیے۔ اے اللہ ہم سے نہیں ہو رہا، اے اللہ آپ اپنے فضل سے ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں جو حاضرین ہیں حاضرات ہیں جو ہمارے جاننے والے ہیں، اے اللہ ہم سے ذرا سا بھی ان کا کوئی تعلق ہو، دوستی کا، رشتہ داری کا، دین کا، اللہ سب کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیجیے، سب کو جذب کر لیجیے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو اللہ اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک اپنا ولی نہ بنا لیجیے۔ اے اللہ اگر ہم سارے ولی ہو گئے اے اللہ تو تیرے خزانے میں، تیری بادشاہت میں کوئی کمی تھوڑی آئی۔ اے اللہ اگر ہم سارے گناہ گار ہو گئے، سارے گناہ گار ہو گئے تو اللہ تیری خزانے میں اور تیری ولایت میں اللہ کوئی بڑائی نہیں آئے گی۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے، اپنے خاص فضل سے اللہ اپنا ولی بنا لے۔ اے اللہ جب آپ ہم کو بلائیے اللہ تو اپنا دوست بنا کر بلائیے، اے اللہ ایسے حال میں بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہو رہے ہوں، خوش ہو رہے ہیں، اور ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ اے اللہ ایمان پر موت، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی توفیق سے مسلمان ہوئے اے اللہ، لیکن ہم نے بہت وہ کام کیے جو غیر مسلموں والے تھے۔ اے اللہ کم از کم دل تو انہی کی طرف کھینچتا رہا۔ اے اللہ تو نے پھر بھی ہمیں ایمان سے محروم نہ کیا۔ اے اللہ ہمیشہ اس ایمان کو باقی رکھیے۔ اے اللہ جو ایمان آپ نے دیا ہے ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اپنا وعدہ پورا فرما دیجیے، انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ ہم نے آپ کے سامنے اپنے ایمان کا شکر ادا کیا، اللہ اے اللہ ہمیں اب ایمان سے محروم نہ فرمائیے، ہم نے شکر ادا کر دیا۔ اے اللہ زندگی کلمے والی، محنت کلمے والی، اور موت کلمے والی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اپنے لیے بھی مانگتے ہیں اور ان کے لیے بھی مانگتے ہیں اللہ جو ابھی متوجہ نہیں ہے، اے اللہ سب کے لیے مانگتے، سارے امت کو، ساری امت کو اللہ عافیت کے ساتھ ہدایت عطا فرما، اپنا بنا لے، ہدایت کی محنت پر کھڑا فرما، اور اللہ جو ہدایت پر نہیں ہے اللہ ان کو بھی تو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ سب کے لیے مانگتے ہیں، اللہ ساری انسانیت کے لیے مانگتے ہیں، اور سب تیری مخلوق ہے۔ اللہ اگر تو سب کو ہدایت دے دے تو تیرا کیا بگڑے گا؟ اللہ سب کے مسئلے بن جائیں گے، حل ہو جائے گا، سب کی دنیا آخرت بن جائے گی۔ اللہ اپنے فضل سے سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ ہدایت والوں کے لیے روڑے بن رہے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، اسلام کا، مسلمانوں کا بول بالا فرما، اور اللہ کافروں کا، کفر کو اللہ ذلیل و رسوا فرما، اور ائمہ کفر اور باطل کے سرغنے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ ایسا کر دے کہ پھر کسی کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اے اللہ دین کا جتنا کام کرنے والے جس جس شعبے میں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اللہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے طریقے پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سب کو آپس میں ایک دوسرے کا رفیق بنا دے، فریق نہ بنا۔ اللہ حلیف بنا دے، حریف نہ بنا۔ سب میں آپس میں محبت پیدا فرما، اور سب کے کاموں کو آسان فرما کر بیڑا پار فرما۔ اللہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تو سب کاموں میں لگ نہیں سکتے، کمزوری ہے، وقت نہیں ہے، اے اللہ صلاحیت نہیں ہے، اے اللہ مگر جہاں جہاں جو جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ان کے کاموں میں، ان کے اجر میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے کہ سارے کام کرنے والے مل جل کر محبت کے ساتھ ایک ہو کر کام کریں۔ اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما لے۔ اے اللہ آخرت کے مسائل تو بہت ہیں،
اللہ تو اپنے فضل سے ان کو حل کر دے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمارے دنیا کے بھی بہت ہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی مسئلے میں ہے، کوئی بیماری کے پریشانی ہے، کوئی اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو مقدمے کی پریشانی ہے، کسی کو روزی رزق کی پریشانی ہے، اللہ قسم ہر قسم کی پریشانیاں ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ اللہ کسی کو بھی پریشان نہ چھوڑ، اللہ سب کو اطمینان سکون چین نصیب فرما دے۔ اے اللہ وہ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی۔ اللہ وہ تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ اللہ ہم نے جو کچھ مانگا تیری توفیق سے مانگا، اللہ اگر اپنی غلطی سے کوئی چیز بھول گئے اور ہماری ضرورت اور فائدے کی تھی، اللہ بن مانگے نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، بن مانگے نصیب فرما دے۔ اللہ تو ہماری طرف نہ دیکھ کے انہوں نے نہیں مانگا، اللہ تو نالائقوں کو بھی دیتا ہے، اللہ ہم نالائق ہیں، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم